الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے انسانوں کی عظمت و اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان سے وعدہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں اسے اچھی زندگی عطا کریں گے. پھر دوسرا وعدہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے انسان کو ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر بدلہ دیا جائے. گویا ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ مضبوط رکھے، وقتی پریشانی سے دل برداشتہ نہ ہو جائے، بے صبرہ نہ ہو جائے، حالات کی خرابی سے اپنے آپ کو مجبور اور مقہور نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ وقتی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کرے گا اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا. دنیا میں اگرچہ پریشانی ہوئی لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں ایمان و عمل صالح کرنے والے انسانوں کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں. ایمان اور عمل صالح سے متعلق شیطان عام طور سے انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو کہا اگر ایمان کو سمجھنا ہو تو قرآن مقدس کا مطالعہ کرو، اور عمل صالح کی شناخت و پہچان حاصل کرنا ہو تو قرآن مجید کو پڑھا کرو. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن مجید کو پڑھ کے ہدایت کا راستہ بھی اپنا لیتے ہیں. اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنا چاہو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہیے، تاکہ شیطان نہ تمہارا ایمان ڈگمگا سکے اور شیطان نہ تمہارے اعمال کو اکارت و برباد کرا سکے. اس لیے قرآنی آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ نے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا. اسی لیے ہر قرآن پڑھنے والا کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. گویا شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں چلے گئے. اب قرآن مجید سے والہانہ لگاؤ ہمارا ہے،
اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اب شیطان آپ کو بہکانے سے دور رہے گا اور آپ شیطان کے بہکاوے سے دور رہیں گے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید۔ پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ شیطان کسی انسان کو زبردستی بھٹکاتا نہیں، کسی گناہ کی طرف جھونکتا نہیں ہے، گردن پکڑ کے برائی کے اندر ملوث نہیں کرتا ہے، بلکہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے اور بار بار ہلکا ہلکا انسان کے ذہن و دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ زلزلہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ زلزلہ ہونے سے دیکھیے گا زمین اس طرح ہلنا شروع ہوتی ہے بار بار، اسی وزن پر وسوسہ۔ جس طرح زلزلہ میں بار بار ہلنا ہوتا ہے، اسی طرح شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، دل پہ بار بار حملہ کرتا ہے۔ وہ حملہ کس معنی کر کے کہ زور زبردستی گناہ کرائیں گے؟ نہیں، یہ چیز اچھی ہے دیکھ لو، اس کے بارے میں ذرا سا خیال کر لو، تھوڑی توجہ ادھر کر دو، وغیرہ وغیرہ اپنے انداز میں۔ کیا کہا؟ شیطان سبز باغ دکھاتا ہے، دنیاوی زندگی سے متعلق یہ باور کراتا ہے یا تو سب تو ادھار ہے۔ جتنا قرآن پڑھو گے، جتنا حدیث پڑھو گے، جتنا علماء کی تقاریر سنو گے، سبھی کہیں گے ایسا کرو گے تو آخرت میں یہ ملے گا، جنت میں جاؤ گے۔ کب مرو گے، کب اٹھو گے، کب قیامت ہوگی، کب جنت میں جاؤ گے، جتنا ادھار۔ اور یہاں دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے کہ یہاں سب تو نقد ہے، ابھی کچھ کیا، ابھی مزہ مل گیا۔ اس طرح شیطان لوگوں کے ذہن و دماغ میں وسوسہ اندازی کر کے کسی بھی چیز کو اس کی نگاہ میں آراستہ پیراستہ مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان کے وسوسہ اندازی کے نتیجے میں انسان اسی پر ریجھ جاتا ہے، اسی پر مائل ہو جاتا ہے، اور سب اچھے اعمال کو چھوڑ کر بری حرکتوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ شیطان کا زور اہل ایمان پہ نہیں چلتا، اور شیطان زور بھی نہیں ڈالتا، بلکہ شیطان صرف سبز باغ دکھاتا ہے۔ ہم دائیں سے آئیں گے، ہم بائیں سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، اوپر سے آئیں گے، نیچے سے آئیں گے، ہر چار جانب سے آپ کو ورغلانے اور بہکانے کی شیطان کوشش کرتا ہے اور کرے گا۔ کہا ہوشیار رہنا، شیطان علم والوں کو علم کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، ان پڑھ لوگوں کو انہی کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے، تاجروں کو تجارت کے انداز میں گمراہ کرتا ہے، اور چھوٹے کو اور بڑے کو، عورت کو اور مرد کو الگ الگ انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس معاملے میں بڑا ماہر ہے۔ وہ نفسیات کو پکڑتا ہے کہ کون کس طرح گمراہ ہو سکے گا، اسی انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا شیطان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اور عقیدہ رکھو کہ جب اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہے گا تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مومن کی شان بتلائی گئی کہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ البتہ جو لوگ شیطان کا آلۂ کار بن جاتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کو دوست بھی رکھتا ہے، شیطان کی صحبت و سنگت بھی اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کرتا ہے، اس کی خواہشات کے مطابق چلنا پھرنا بھی کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ دوڑنا پھرنا بھی کرتا ہے، کام کاج اسی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہت دنوں تک اپنے آپ کو اسی مجلسوں میں برائی سے بچانا چاہیں گے، یہ بچانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایسی حرکتیں دکھائے گا اور چمتکار دکھائے گا۔ دو دوست ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں، اچانک دیکھا کہ ایک دوست کے پاس گاڑی بھی ہے، باری بھی ہے، زمین و جائیداد بھی بڑی ترقی پر ہے، دوسرا دوست دیکھتا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کہا دیکھو تمہارے اس دوست کو ہم نے کال سینٹر میں لگا دیا، فنا فنا کام کروا دیا، ترقی یافتہ دور میں ڈکیتی کا طریقہ سکھلا دیا، کسی کے بینک میں گھس کر کس طرح لوٹ مچایا جائے گا ہم نے بتا دیا، وہ میرے مطابق اس نے کیا ہے،
کروڑوں کا مالک بن گیا، تم وہی اللہ 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 کرتے ہو، تم کو کچھ ملے گا؟ تو کیسے دوست کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں کہ دماغ میں یہ بات ٹس کرتی ہے کہ آخر یہ میرا دوست اتنا آگے بڑھا تو کیوں بڑھا؟ ہم کو بھی تھوڑا راستہ اپنانا چاہیے، شارٹ کٹ ترقی کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور انسان اس کو چاہیے۔ تو کہا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور واقعی متقی و پرہیزگار ہو اور اللہ پہ توکل کرتا ہو، شیطان کا زور اس پہ نہیں چلتا۔ لیکن جو انسان شیطان ہی کو دوست بنا لیتا ہے، تو شیطان دو چار مجلسوں میں اس کا ذہن صاف کرتا اور اپنا ہمنوا بنا۔ اس لیے اچھی مجلس اور اچھی صحبت کا انتخاب کرنا چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے خود بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ شیطان کے وسوسہ اندازی کا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ قرآن میں کچھ باتیں تھوڑی سی بیان کی گئی، دوسری صورت میں اسی بات کو ذرا اور بڑھا کے بیان کر دیا، تیسری صورت اس بات کی اور پوری تفصیل بدلا دی۔ تو شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں انسان کہتا ہے کہ یہ کلام تو اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، یہ تھوڑا بھی بھیجا، پھر اس کے بعد بھیجا، پھر اس کے بعد بھیجا، ایسا کیا ہے؟ ارے بتانا ہوگا ایک ہی مرتبہ بتا دیں گے، تھوڑا تھوڑا بتانا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس محمد نے نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھ لیا اور بنا لیا۔ بظاہر بات بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، اگر اس کو کوئی کہے کہ پوری کتاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسکول میں آتے ہیں، اس کا سلیبس متعین ہے، سال بھر میں آپ کو پڑھائیں گے، ایک ہی دن پڑھانے سے ہو جائے گا؟ تو استاد کو تو پوری کتاب معلوم ہے۔ آپ کا ذہن میں کتنا برداشت کرنے کی قوت و استطاعت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی تفصیل بعد میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن شیطان پٹی دوسرے انداز سے پڑھاتا ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا، ایک مرتبہ پورا قرآن اتار دیتا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا کیا مانا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام ہے، ایک ہی بات کو قرآن میں کئی انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کیا وہ بھی سمجھا رہے ہیں؟ اچھا نہیں سمجھے، ہم اس طرح سمجھاتے ہیں، یہ الٹی بٹی بڑھاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، جب ہم کسی آیت کو کسی آیت کی جگہ پر لاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو اللہ اس کو اتار رہا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کے بیان کیا ہے۔ اس پہ قرآن تفسیرہ کرتے ہوئے کہتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اس آیت کی مفہوم کئی انداز سے بتلایا گیا۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ قرآن میں کسی بات کو کہیں مختصر بیان کیا گیا اور کہیں اس بات کی تفصیل بتلا دی۔ دوسری بات، قرآن میں شروع میں جیسے 13 سال تک صرف عقیدے کی بات کیا ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد عقیدہ کے ساتھ عمل کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں ارے بتانا تھا، پوری نماز کی کیفیت بتا دیتے کہ نماز کی ایمان کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے اور اس کی تفصیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کلام نہیں ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سمجھائیں گے اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے واللہ اعلم بما ينزل، اللہ جانتا ہے جو اس نے اتارا ہے، جو اتارتا ہے اس اللہ کو پورا پتا ہے کہ اللہ کیوں ایسا اتارا۔ کبھی اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اگر کسی برائی سے روکنا ہو، ایک ہی مرتبہ سخت قانون نافذ کیجیے گا تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا، تو اس کے لیے
تھوڑا تھوڑا ذہن بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس مسئلے کی بدعت ہوتی ہے۔ جس طرح، اب اس کو اس طرح سمجھیے، شراب کو 3 اسٹیج میں اللہ نے حرام کیا۔ عرب کے لوگ شراب پینے کے عادی تھے، تو شراب پینے والا اول فل پکنا شروع کرتا ہے، جب پی لیتا ہے تو بدمست ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کہا گیا کہ سنو، یہ لوگ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ شراب جوا میں، دونوں کی طرف سے شراب اور جوا میں یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے۔ جانتے ہیں شراب پینے سے تھوڑا طاقت آتی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں جو بغیر پیے نہیں کرتا ہے، تھوڑا فائدہ ہوا۔ جوا میں کبھی جیت گیا تو اس کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کو جو کھیلنا آتا ہے ہم جیت بھی لی، تھوڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا کہا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوا کا جو نقصان اور گناہ ہے اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تو عقل مند انسان یہ سوچے گا بھائی جس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو ہم کو اس سے دور رہنا۔ ایک دوسری صورت یہ ہوئی، کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بھائی تم شراب پیتے ہو تو نماز مت پڑھو۔ اب جس انسان کو نماز کی عادت ہو گئی ہے وہ شراب چھوڑ دے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس سے کہا گیا کہ جب تم حالت نشہ میں رہو تو نماز مت پڑھو، کیونکہ تم نشہ میں کیا اول فول بکتے ہو تم کو یہ پتہ نہیں، جو سننے والا جانتا کہ تم نے کیا بکا ہے۔ کہا جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے تب تک نماز تم کو نہیں پڑھنا۔ تو دیکھا کہ اب ہم کو نمازی سے روک دیا گیا کہ جس کے اندر ہم کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس طرح بھی شراب کو چھوڑ دیا۔ ابھی پورے طور سے منع نہیں کیا گیا، پھر بعد میں اخیر میں یاد بات آئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ دیکھا 2 طریقے سے انسان کو سمجھایا گیا، وہ شراب چھوڑنے کے قریب ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، تو آخر میں کہا کہ شراب ہو کہ جوا ہو یا استھان ہو یا پانسے کا تیر ہو، قسمت معلوم کرنے کا ذریعہ جو اپناتے یہ سب ہو، سب کیا ہے، رجس من عمل الشیطان، گندے ہیں اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اسے دور رہو۔ اب اگر شروع ہی میں کہہ دیا جاتا کہ شیطانی عمل دور ہو جاؤ تو آدمی جلدی سے نہیں چھوڑتا، لیکن جب اس کا مزاج بنایا گیا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، نشہ کی حالت میں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو تم عقل مند ہو تو نقصان زیادہ کیسے برداشت کرو گے؟ تھوڑا فائدہ کے لیے زیادہ نقصان کر دو گے، ایک دن جیتو گے اور سب دن ہار جاؤ گے، تمہارا تو سب برباد ہو جائے گا۔ مان لیں پڑا تھوڑا سا کام کرنے کے لیے شراب پی لیا، طاقت لے لی، اس کے بعد تمہارا جسم کے بہت سارے آدھا جوارے ڈیمیج ہو گئے، خراب ہو گئے، تمہاری زندگی تو ایسی برباد ہو جائے گی۔ تو جن کو سمجھ میں آیا اس طرح چھوڑتے چلے گئے، اور اخیر میں کیا کہا گیا، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے پرہیز کرو۔ آج کل قانون بنائے جاتے ہیں اور تھوپا جاتا ہے، اسی لیے اس کی پاسداری نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو قانون بنا کے پیش کیا ہے وہ بندوں کی ذہنیت کو مد نظر رکھا کہ بندہ کیسے کیسے سمجھے گا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اسی انداز کے اسٹیج بنایا، اسی انداز کے مرحلہ گزار دیا، ان طریقہ کار کو اپنا کر کے قریب کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے۔ تفسیر بات پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے تھے اور اس وقت تک پیتے رہے جب تک کہ حرمت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن جب اعلان ہوا تو جن کے ہاتھ میں مٹکا تھا وہیں پھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا وہیں توڑ دیا، جس کے منہ میں شراب تھی الٹی کر دیا، اور پورا مدینہ کے گلیوں میں وہ شراب کی ندی بہا دی، سب پھینک دی۔ یہ ذہن سازی کی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ،
جب ہم کسی آیت کو کسی آیت کی جگہ پر لاتے ہیں، بدلے میں لاتے ہیں، واللہ عالم بما ينزل، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت میں نازل کرنا تھا، اللہ اسے اتار دیا۔ قالوا انما انت مفتر، مگر یہ عقل کے اندھے لوگ کیا کہتے ہیں کہ محمد تم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، ورنہ اللہ تو حالات کو جانتا ہے، ایک ہی مرتبہ اس کی پوری وضاحت کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا بیان کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اللہ نے کہا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اور اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ جان جائے کہ اللہ بندے پہ بڑا مہربان اور مشفق شفقت کرنے والا ہے اور بندوں کی نفسیات سے اللہ واقف ہے، کس وقت میں کیسا ڈوز دیا جائے گا کہ بندے اسے آسانی سے قبول کر لیں، اسی مناسبت سے دیا ہے۔ چھوٹے بچے کو چھوٹا چھوٹا درس دیا جاتا ہے، اس سے بڑا بچہ ہوتا ہے اس سے اور ذرا بڑی بات کہی جاتی ہے، جو بالکل میچور ہو جاتا ہے اس کے لیے اور اسی انداز کی بڑی لمبی چوڑی بات ہوتی ہے۔ تو ابھی ابتدائی مرحلے میں شرک و کفر میں جو انسان زندگی گزار رہا ہو، اسے ایک ہی مرتبہ کہہ دیا جائے اس طرح سے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اسے چھوٹا چھوٹا سبق پڑھائے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا آیت کو آیت کی جگہ پر لانا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ کسی آیت کو اللہ نے وقتی طور سے دیا اور پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا اور بعد میں اس کی جگہ پہ دوسرا حکم لا کے دے دیا۔ قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، سورہ بقرہ میں گزر چکی یہ بات۔ اللہ اگر کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس جیسی دوسری آیت بھی لاتا ہے یا اس سے بہتر آیت کو لاتا ہے۔ جیسے آسمانی کتابیں چلی آ رہی تھی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو یہ سب آسمانی کتابیں تھی، اس کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کے اعتراض ہے، تو کہا یہ جو اس طرح سے تمہارے سامنے باتیں لائی گئی، اس زمانے کے لوگوں کے اندر قوت برداشت اتنی تھی، اس مناسبت سے مزاج بنا کے لایا گیا اور آخر پورا مکمل قرآن آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آپ کو اس طرح دیکھنا ہے۔ یا اسی انداز سے شروع دور میں کچھ اعمال ایسے تھے کہ بندوں کی نفسیات کو پیش نظر مختصر فرض کیا گیا، جیسے شروع میں نماز 2 وقت کی فرض تھی، صبح شام کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو 50 وقت کی نماز فرض کر دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کم کرائے تو 5 وقت کی نماز رہ گئی اور کہا کہ 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا۔ کہ پہلے 2 وقت کی تھی، اب 5 وقت کی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد اپنے طرف سے لاتے ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم 5 پڑھیں گے تو ہم کو 5 کی مرتبہ دینا چاہیے تھا۔ اس طرح سمجھایا نہیں، شروع میں تمہارا مزاج بنانے کے لیے کہا گیا ابھی 2 وقت پڑھو صبح شام، یہ بہت سارے تمہاری مشغولیات ہے، دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں رکاوٹیں بڑی آتی ہے، تمہارا کوئی اپنا مسکن، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ نہیں ہے، دقت آئے گی۔ جب سارے مسائل حل ہو گئے کہ ہجرت کا راستہ آپ کے لیے کھل جا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھوا دیا۔ اسی انداز سے شروع میں رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ اس طرح سے مزاج بنایا گیا۔ اب سال میں ایک مرتبہ اب ایک روزہ سے کام نہیں چلے گا، پورا 30 دن کا روزہ یا 29 دن کا روزہ رکھنا ہوگا، پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا۔ تو پہلے سے چونکہ مزاج بنا ہوا تھا کہ ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے، پھر اس میں کہا جو آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں رکھنا ہوگا۔ جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کے ہاں ٹھیک ہے تم نہیں رکھ سکتے ہو تو تمہارے لیے معاملہ ہے کہ روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اللہ نے اس قسم کے جو قانون نازل کیے ہیں، مقصد یہ ہے کہ بندوں کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ اب جو انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا وہ اللہ ہی پہ اعتراض کرنا شروع کرتا ہے اور قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ یہ قرآن در حقیقت یہ اللہ کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کر کے پیش کر دیا۔ وَنَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی فرما دیجیے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو
روح القدس نے نازل کیا ہے آپ کے رب کی جانب سے بالکل صحیح صحیح۔ روح القدس سے مراد روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا گیا اور روح الامین بھی کہا گیا۔ نزلہ روح القدس، یعنی اس قرآن کو اللہ کے پاس سے جبریل علیہ السلام، جن کا لقب روح القدس اور روح الامین ہے، یہ آپ کے پاس لے کے آئے۔ کیسے لے کے آئے؟ بالحق، بالکل صحیح صحیح، اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہوئی ہے، نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ اور بڑھایا گیا ہے۔ یہ شیطانی دسترس سے بھی محفوظ ہے اور انسان کی ملاوٹ سے بھی محفوظ ہے۔ گویا جس طرح آسمان سے لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو جبریل کے حوالے کیا، حضرت جبریل نے بہو اسی انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پڑھ کے سنا دیا۔ کہیے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو اتارا ہے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کے رب کی جانب سے بالکل صحیح صحیح۔ کیوں اتارا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا جائے اور ہدایت ہو اور بشارت و خوشخبری ہو مسلمانوں کی۔ تین وجہ بتلائی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو ثبات قدمی عطا ہو جائے، جو اس پر ایمان و عقیدہ رکھا ہے اس کا اس پر ٹھہراؤ ہو جائے، یعنی ثابت قدم رہنا، ٹس سے مس نہیں ہونا ہے۔ دنیا کہے کہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دینا ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اتارا ہے اور جبریل لے کے آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا۔ دوسری بات، اب اگر اس کتاب کو ہم سمجھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت کا راستہ ملتا ہے، ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو انسان ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، ایسے انسان کو مسلم و مومن کہا جاتا، اس کے لیے خوشخبری کا سامان ہے کہ انسان اس قرآن کے ذریعے سے دنیا بھی انسان کو عزت بخشتا ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت و وقار اسے عطا فرمائے۔ تو کہا اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اس قرآن کو لیا اور جیسے لیا ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو یاد کیا اور ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کو بتایا، اس میں سے کاتبین لکھنے والے کی ایک جماعت تیار کر لی، پھر اسے لکھوا بھی دیا، حافظ قرآن بنایا اور اس کو پتوں پر، ہڈیوں پر، جھلیوں پر، چمڑیوں پر لکھوا دیا، تاکہ اگر خدا نخواستہ حافظ قرآن کی موت واقع ہو جائے تو ان پتیوں اور ہڈیوں اور جھلیوں پر لکھی ہوئی سورت کی بنیاد پر اسے باضابطہ کتاب تیار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی حفاظت کے دونوں طریقے اپنائے، حافظ قرآن بھی تیار کیا اور کاتب قرآن بھی تیار کیا۔ قرآن لکھنے والے کی جماعت ہو گئی اور حفظ کرنے والوں کی جماعت ہو گئی۔ تو اس مناسبت سے پورا قرآن تیار تھا، بسم اللہ سے لے کے والناس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا اور ایک جنگ مدہ پیش آئی جس میں بہت سے قاری کو اور حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں پر صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ بھائی اتنے حافظ قرآن ایک ایک مرتبہ میں شہید کر دیے جائیں گے تو پھر قرآن تو محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو حضرت زید بن ثابت کو کہا گیا کہ آپ اپنی نگرانی میں 2 حافظوں کو رکھیے اور یہ کتابی شکل میں جو کاغذ میں جو پتیوں اور ہڈیوں میں لکھا ہوا ہے اس کو لے کر کے باضابطہ ترتیب دیجیے کہ پڑھتا جائے اور اسی اعتبار سے ترتیب دی جائے، پھر کتابی شکل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بنایا۔ اس وقت میں قرآن 7 انداز میں پڑھا جاتا تھا، 7 انداز میں لکھا آیا تھا۔ جیسے یہاں بنگلہ میں دیکھ لیجیے آپ، کلکتہ کا بنگلہ الگ ہے، بردوان کی بولی الگ ہے، مرشید آباد میں ذرا کھیستان کے بنگلہ بولا جاتا ہے، تو ٹون جو ہے نا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس کو 7 انداز سے پڑھا جاتا تھا۔ دیکھا جس کے پاس علم ہے وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن یہ قرآن چونکہ عرب کے علاوہ باہر کے علاقوں بھی جائے گا، اس مناسبت سے حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں قرآن مقدس کے کچھ نسخے لکھوائے اور کہا کہ دیکھو
جس کو پڑھنا آتا ہے 7 طریقے سے پڑھیں، لیکن سرکاری طور سے یہ قرآن کو اب لوگوں کے ذمہ لگایا جاتا ہے، جب بھی قرآن لکھا جائے گا تو اسی انداز میں لکھا جائے گا۔ یہ وجہ ہے پوری دنیا میں قرآن اسی انداز سے لکھا جا رہا ہے، بسم اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے اور ناس کے سین پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے قرآن مجید کو نازل بھی کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور انسان جو اس پر عمل کرے گا، اس پر اعتقاد رکھے گا، اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ در حقیقت وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پر بھی ہے، اور اسے جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی۔